جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسنیم فاطمہ خیریت؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ جی الحمدللہ۔ آپ لوگ لیٹ ہوئے یا میں خود لیٹ ہو گیا؟ جی معذرت کے ساتھ آپ لیٹ ہو گئے۔ نہیں اچھا چلیں، میں یہ کہہ رہا تھا پچھلی کلاس میں بات چل رہی تھی شب قدر کے بارے میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر جو ہے رمضانی میں خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورے سال میں رکھا۔ تو پھر ایسی صورت میں اپنی زندگی کا ہمیشہ کا یہ معمول بنائیں، جبکہ ہم جو ہیں نماز پڑھنے کی حالت میں ہوں گے، عشاء کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ پیارے آقا نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز، مردوں کے لیے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ لہذا اگر وہ جو قول ہیں کہ شب قدر پوری سال میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، تو اب وہ اس قول کے مطابق ہر بندے مومن اور بندے مومنہ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پورے سال جس وقت وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہو، ان کے لیے بہت ہی ضروری ہونا چاہیے کہ اگر کیا ہے عشاء وقت پر اور فجر وقت پر، اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ دو نمازیں وقت پر میسر ہو جائے تو کس قدر جو ہے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہو۔ اب آتے ہیں شب قدر کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ یہ نشانیاں جو شب قدر کی احادیث میں بتائی گئی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی فضائل اعمال وغیرہ میں، یہ کسی اور عالم سے سنی ہوں گی، یہ سب جو ہیں شب اور رات گزر جانے کے بعد پہلی نشانی ہے شب قدر کی جو صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، بغیر کرن کے وہ نکلتا ہے، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، شعائیں نہیں ہوتی۔ دوسری علامت یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی، بالکل چمکدار رات ہوتی، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل اور درمیانی، گویا کہ اس میں انوارات کی بارش ہو رہی ہے، انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب اور سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند مکمل ہوتا ہے، ایسی ہی شب قدر کی رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے وہ بھی مکمل چاند کی طرح۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ ہر دن شیطان سورج کے نکلنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے 3 اوقات میں نماز جیسی عبادت کے لیے منع کیا گیا، سورج نکلتے وقت، بیچوں بیچ استواء شمس اور غروب شمس یعنی سورج ڈوبتے وقت تو منع کیا گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس رات کی صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ نہیں نکلتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی برکت سے اس دن کے سورج کے ساتھ شیطان کو نکالنے سے روک دیتا ہے۔ لہذا عام دنوں میں شیطان سورج نکلتے وقت شیطان اس جگہ سے ظاہر ہوتا نکلتا ہے۔ یہ تو شب قدر کی علامتیں ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں جو سمندر کے پانی ہوتے ہیں وہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانیوں کو کھاری بنایا، اور کھاری بنانا
یہ بھی اس میں حکمت اور ریزن، کیونکہ سمندر میں بے شمار اللہ کی مخلوق ہے اور وہ سب مرتی ہیں۔ اگر وہ مرتی تو پانی یہ میٹھا ہوتا تو سب کا سب پانی خراب ہو، لیکن اس کے پانی کو کھارا بنایا تاکہ وہ مرے تو اس کی وجہ سے پانی کھارا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے تمام پانیوں کو کھاری بنایا۔ سورہ رحمان میں تو ایک ایسے دو سمندروں کا ذکر ہے جس میں ایک طرف کسی اور رنگ کا پانی ہے، دوسری طرف کسی اور رنگ کا، وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اور ان کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے جو ادھر سے ادھر پانی کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ بہرحال شب قدر کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس رات میں سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر کے اعمال، جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک گرین فلیگ ہوتا ہے، سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو، 100 پر ہیں، 100 ونگ ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک، پورب سے پچھم تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام جو کہ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، ایک وہ ہے جو اس نے پی اور پینے کے بعد توبہ کر لی، ایک وہ نہیں، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو رشتہ داریوں کو توڑنے اور ناطے داریوں کو توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں اور ناتوں کو نبھانے کو، اور قطع رحمی کہتے ہیں رشتے ناطے کو توڑنے کو۔ تو قطع رحمی کرنے والا شخص بھی اس رات میں مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا۔ حدیث میں کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے یعنی 5 نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ کہ جس خواتین نے عشاء کو اپنے وقت پر خوشدلی کے ساتھ ادا کیا اس نے آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، آدھی رات عبادت کا ثواب ملا، اور فجر کو وقت پر پڑھا تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت۔ حدیث میں اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جائے یا معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر ہی جانا پڑتا۔ یعنی عشاء اور فجر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس مثال سے کہ اگر لوگوں کو معلوم پتہ لگ جائے تو وہ بیماری کے عالم میں بھی گھسٹ کے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے جاتے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دن کو تو زیادہ تلاوت، دن تو پورا تلاوت میں صرف کریں، قرآن شریف غور و فکر سے تلاوت کریں۔ اگر تجوید نہ آتی ہو تو کم از کم بقدر ضرورت
تجوید کو سیکھ لیں اور رات کو بھی حق کی تلاوت ادا کریں اور لیلۃ القدر میں زیادہ جاگیں، کچھ تلاوت کچھ نوافل میں مشغول رہیں۔ جو رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے شب قدر کی راتوں میں تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے، یہ عام راتوں کے مقابلے کی فضیلت ہے، جو شخص رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو، یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ شب قدر کی کوتاہیاں کیا ہیں یہ سمجھ لیں۔ ہم جو ہیں شب قدر میں بھی باز نہیں آتے۔ نمبر 1 گناہوں سے اجتناب نہ کرنا، گناہوں سے نہ بچنا، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے شب قدر میں۔ بہت سے لوگ خاص مواقع پر عبادت کا خوب اہتمام کرتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ آج کل کے مسلمانوں نے تو بہت سے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سے کبیرہ گناہوں کو نکال ہی دیا ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے، حالانکہ وہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں، جیسے کہ مردوں کا داڑھی منڈانا، شیونگ کرانا یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، وہ گناہ کبیرہ لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ عورتوں کا غیر محرم قریبی رشتہ داروں مثلا دیور، جیٹ، جتنے بھی کزن ہیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، نندوئی، بہنوئی وغیرہ سے پردہ نہ کرنا ایک عام سمجھا جاتا اور کہا جاتا ہے اس میں کوئی کیا ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ٹی وی اور موویز دیکھنا اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا، موسیقی اور گانے سننا اس کو بھی گانے گنگنانا یہ بھی کوئی گناہ نہیں سمجھا جا۔ بلا ضرورت تصویریں کھنچوانا، دیکھنا یا رکھنا، سیلفی لے رہے ہیں بلا وجہ، بینک انشورنس وغیرہ حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے ہاں دھڑلے سے بلا کسی تحقیق کے دعوتوں کھانے جانا، یا وہ اگر کوئی ہدیہ تحفے دے تو وہ قبول کر لینا، یہ ایک عام بات ہو۔ مردوں کا ٹخنے ڈھکنا اور عورتوں کا ٹخنے کھلا ہوا لباس پہننا، حالانکہ مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، عورتوں کے لیے ٹخنا سطر میں داخل ہے، سطر کو کھولنا حرام، اس کو ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن عجیب معاملہ الٹا ہو رہا ہے، غیبت کرنا، سننا۔ جب تک ان کبیرہ گناہوں سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، نفل عبادت چاہے کتنی زیادہ کی جائے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر گناہوں سے بچنے بچانے کا اہتمام ہو اور زیادہ نفل عبادت کرنے کا موقع نہ بھی ملے، فرائض اور واجبات پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفلی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنا بندے کا گناہوں سے بچنا زیادہ محبوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاری یعنی گناہوں سے پرہیز کے برابر کوئی چیز نہیں، پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں، یعنی گناہوں سے بچ جانا اس کے برابر کوئی اہم چیز نہیں۔ یہ بھی فرمایا پیارے آقا نے تم حرام کاموں سے بچتے رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تم حرام کاموں سے، برے کاموں سے، گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، تم بہت بڑے عبادت گزار متقی بن جاؤ گے۔
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں ادا کرے۔ عام لوگ انہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور کثرت سے نوافل پر زور رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کی اصل کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں اور فضائل کو قائم کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہو گیا۔ شب برات کا روزہ دیکھیے کتنے اہتمام سے رکھا ہے، شب برات میں دیکھیے کتنے اہتمام سے جاگے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، شب قدر کی راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر مزاج یہ بن چکا ہے کہ نفل عبادت چھوڑیں گے نہیں اور فرض عبادت کریں گے۔ لہذا قرآن کریم میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، پرہیزگار۔ بعض گناہوں سے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے نیک اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طریقے سے بعض گناہ سے نیک اعمال ختم ہو جاتے، بلکہ بعض گناہوں سے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کے لیے تباہی و بربادی کی بددعا فرمائی جو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جو شخص ایسے مبارک لمحات میں بھی گناہوں میں مست ہو وہ تباہی و بربادی ہی کا تو مستحق ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے اس خیر و برکت والے مقدس مہینے سے زیادہ مقدس اور کون سا وقت ہوگا؟ ہاں، عام طور میں نفل عبادت کرتے ہیں، فرض کو چھوڑتے ہیں، لیکن نفل عبادت کرنے میں بھی غلطیاں ہیں۔ بعض لوگ پوری رات نفل نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض تو اس سے بڑھ کر بعض مخصوص صورتوں کے ساتھ خاص انداز سے نماز پڑھنا ضروری خیال کرتے ہیں، اپنی طرف سے نمازیں بنا لی گئی۔ ابھی شب برات گزری ہے، کتنے پمفلیٹ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ آ رہے تھے جس میں جو ہے مخصوص نمازوں کو اپنی طرف سے دین بنا لیا۔ چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات ہو، ان راتوں میں کسی خاص قسم کی عبادت متعین نہیں ہے۔ نفل نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر اللہ کریں، دعا مانگیں، یا دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس کے احسانات، انعامات، عظمت شان کو سوچ کر اس کی محبت دل میں اتارنے اور بڑھانے کی کوشش کریں، جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ سب عبادت میں داخل۔ عموماً لوگ نفل پڑھنے کے لیے مرد حضرات مساجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہر قسم کی نفل عبادت کا ثواب مسجد کے بجائے گھر میں زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں مت بناؤ، انہیں قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ کہ جیسے قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے اسی طرح گھروں کو ویران نہ بناؤ، بلکہ ذکر و عبادت سے آباد رکھا کرو۔ اس لیے گھر کی خواتین کو بھی عبادت کی ترغیب دے کر عبادت کا ماحول بنانا چاہیے، بچے بھی دیکھتے ہیں، اور مردوں کو نفل عبادت مسجد کے بجائے گھر میں کرنی چاہیے۔ بعض جگہوں میں لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر نوافل کی جماعت کرتے، نفل کی جماعت بہت بڑی بدعت اور گناہ ہے۔ نہ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا رہے ہیں، صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، جماعت سے نہیں ہو سکتی، اور اگر جماعت سے آپ نے کسی کو صلاۃ التسبیح پڑھا دی تو یہ گناہ تو ہے ہی، منع تو ہے ہی، ساتھ اس میں فائدہ کچھ نہیں، محتاج بن کر رہ جائے گا۔ آپ 5 لوگوں کو بیٹھال کے 1 گھنٹے میں ان کو تیسرا کلمہ یاد کرا کر صلاۃ التسبیح کا نماز کا طریقہ سمجھا دیں، ان کے دلوں میں بٹھا دیں، ان کے ذہنوں میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ کی یہ سکھانا بھی عبادت بن جائے گا، اور یہ ایسی عبادت بنے گا کہ نفل عبادتوں کے مقابلے میں 1000 رکعت نفل نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ خود پڑھے گا، کتنے لوگوں کو سکھائے گا، وہ پھر پڑھیں گے تو اس کا سب ثواب ملتا رہے گا۔
لہذا جو نفل نماز اور خاص طور پہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی جماعت ہوتی ہے یہ بالکل غلط. بعض خواتین تو گھروں میں بھی نہ نفل نماز وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی جماعت کر لیتی ہیں. تو یاد رکھیے جماعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ پڑھنے کا میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے, کیسے پڑھا جاتا ہے, یہ سب سکھایا جائے. بہت سے لوگ طبیعت پر جبر کر کے بہت زیادہ چائے پی کر لونگیں چبا کر جاگنے کی تدبیریں کرتے ہیں, پانی پہ ڈال کر, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری شب قدر عبادت کری اور فجر کی نماز قضا ہو گیا. سوئے ایسے سوتے رہ گئے کہ آنکھ جب کھلی جبکہ سحری کیا ہے 7 یا 8 بج رہے تھے. اور مردوں کی کم سے کم جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے یا نماز میں اونگتے رہتے ہیں, فرض نماز کو اونگتے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. نفل کی خاطر فرض یا واجب کو چھوڑ دیا جائے یا اس میں کوتاہی ہو. عبادت وہی مقصود اور قابل قبول ہے جو رغبت کے ساتھ اور شوق سے ہو, جو سکون دل سے جتنی دیر عبادت کر سکیں کریں. جب تھکاوٹ ہو جائے یا نیند کا غلبہ ہو اور دل نہ لگے, جس سے زبان کچھ کا کچھ نکلنے کا اندیشہ ہو یا نیند کے جھونکے آ گئے ہوں تو سو جائیں. خصوصاً فجر کی نماز مرد حضرات باجماعت پڑھنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرے اور خواتین وقت میں پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے. اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. محبت پیدا ہو جائے تو ایک نہیں ہزاروں راتیں عبادت میں گزاری جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی عالم با عمل شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا بھی ضروری ہے. بہرحال چوتھا عمل ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں شب عید. شب عید جسے ہم چاند رات کہتے ہیں, شب عید کی عبادت. اس میں 3 چیزیں سمجھنا, فضیلت, اعمال اور شب عید کی کوتاہی. فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا, اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائے. یعنی قیامت کے ہولناک اور وحشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور وحشت و گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی, ایسے قیامت خیز دن میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر نعمت فرمائے گا اور باسعادت زندگی بخشیں گے. خوف و دہشت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ ہوگا. ہر بلائی اس کے قدم چومے گی, اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی اور وہ لطف اور مزے میں ہوگا اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا. جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ 8 ذی الحجہ کی رات. 8 ذی الحجہ کی رات, 8 کا مطلب 7 ذی الحجہ کہتے ہیں بقرعید کے مہینے کو. بقرعید کی 7 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 8 ذی الحجہ کی رات, عرفہ کی رات. یعنی 8 کا دن گزرنے کے بعد جو دن آئے گی 9 تاریخ کو عرفہ, 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں, تو جو رات آئے گی وہ عرفہ کی رات, پھر بقرعید کی رات. یعنی تینوں راتیں یہ مسلسل ہیں, 8 ذی الحجہ کی رات, عرفہ کی رات اور بقرعید کی رات اور عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات جو ابھی ہم نے گزری ہے کہ 14ویں شعبان کا پورا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے. اور رات چونکہ شریعت میں پہلے دن بعد میں, اس لیے ان 5 راتوں کو عبادت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس سے شب قدر مراد ہے؟ فرمایا نہیں, یہ فضیلت آخری رات کی ہے
شب قدر کی فضیلتیں اس کے علاوہ ہیں، یعنی شب قدر کی فضیلت علیحدہ ہے اور عید کی رات کی فضیلت علیحدہ ہے۔ بات یہ ہے، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا، کام کاج کرنے والے کا اجر، اس کی مزدوری، اس کا محنتانہ اس وقت پورا دے دیا جاتا ہے جب کام پورا کر دیتا ہے، اور آخری شب میں عمل پورا ہو جاتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے آج تک جتنی کوانٹٹی میں لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دے۔ اور اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ کپڑے سل رہے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے، پوچھے لگ رہے، پوری رات، اور ایسی پوری رات گزار دی، اور فجر کی نماز بھی سوتے ہوئے پڑھ، فجر کی نماز قربان پڑھ۔ نہیں میری بہنوں، یہ رات بڑی قیمتی رات ہوتی۔ نوافل عمل کیا کیا ہے؟ نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، دعا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور عشاء اور فجر اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ وہ تمام اعمال جو شب قدر کے ہیں انہی کو ان شب عید میں یعنی لیلۃ الجائزہ میں، چاند رات میں ادا کیے جاتے۔ البتہ آج کی رات پورا زور، کیونکہ آج کی رات سے مراد یعنی چاند رات میں پورا زور اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانے پر لگایا جائے۔ اے اللہ جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ جو روزے رکھے ہیں، اے اللہ جو ذکر کیا ہے، اے اللہ جو تلاوت کی ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اپنی نیکی اور عبادت پر ہرگز مطمئن نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال سے برابر ڈرتے رہے۔ کہیں میرے یہ تمام اعمال کھوٹے ہونے کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیے جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی یہ آیت سنی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ سورہ مومنون کی 60 آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ اس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چغلی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ کر دی جائے۔ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق کا مل جانا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ قابیل نے بھی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ تفصیل سے پھر کبھی سناؤں گا۔ تو حابیل اور قابیل، اس کو سمجھ لیجئے گا کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کی عمریں زیادہ تھی، پہلی امت کی عمریں بھی زیادہ تھی، 20 مرتبہ پریگننٹ ہوئی ہیں اما حوا، اور ہر مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہو، تو کل 40 بچے ہوئے۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مشہور ہے کہ 10 بچے ہو جائیں، 8 بچے ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ہے ایسا بیٹھتا ہے، دین سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں آج کی لڑکی کل کا لڑکا، یعنی وہ نکلتے ہی بہت بڑے ہو جاتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا سن 2000 مثال کے طور پر سن 2009 کے حمل سے پیدا ہونے والے
لڑکا اور لڑکی آپس میں بھائی بھائی ہوتے تھے. سن 2010 کے پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی ایک عمل سے یہ دونوں بھائی ہیں. جب یہ اپنی عمر پہ پہنچتے تھے تو سن 2009 کی لڑکی اور سن 2010 کے لڑکے کا نکاح کرا دیا جاتا تھا. اسی طرح سن 2009 کے لڑکے کا سن 2010 کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا. تو حابیل اور قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی حسین اور خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا لڑکی ہوئی تھی وہ جو لڑکی تھی وہ زیادہ شکل و رنگ و روپ کی زیادہ خاص نہیں تھی. تو قابیل یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اس سے نکاح کروں. آدم علیہ السلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بہن ہے. چنانچہ حق حابیل کا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ بھئی دیکھو تم قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے سمجھ لو وہی حق پر ہے، اور جس کی قبول نہ ہو وہ حق پر نہیں. پہلے قربانی کا طریقہ بھی عجیب تھا. ہمارے نبی کا وسیلہ ہے اور ہمارے نبی کی رحمت للعالمین کا ہمیں حصہ ملا ہوا ہے کہ آج ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا مال ہو جاتا ہے، بس چھری اللہ کے لیے پھیری، کھاؤ کھلاؤ، کلیجی کھاؤ، سری بناؤ، پائے بناؤ اور کھاؤ. لیکن پہلی امتوں میں جو کچھ قربانی کے لیے پیش کیا جاتا، چاہے وہ مال ہوتا، زیورات گہنے ہوتے، غلہ اناج ہوتا، روپیہ پیسہ ہوتا، یا کوئی جانور ہوتا، اس جو بھی کوئی اپنی حیثیت کے مطابق جو قربانی پیش کرنا چاہتا اس کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھاتا تھا. پھر اللہ کی طرف سے اگر منظور ہوتا وہ قربانی قابل قبول ہوتی تو ایک بجلی اور چمک اور آتی اور اس قربانی کے رکھے ہوئے آئٹم کو بھسم کر کے جلا کر ختم کر دیتی. تو اس کی یہ علامت تھی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول ہو. اور جس کا سامان اسی طریقے سے رکھا رہتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اس کو، آسمان سے آ کر بجلی اور کڑک اس کو جلاتی نہیں تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کے مال میں کھوٹ ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادتوں کے اللہ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق کا مل جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ قابیل نے بھی قربانی کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے کو باوجود نبی ہونے کے تعمیر خانہ کعبہ کے وقت قبولیت دعا مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خانہ کعبہ انہوں نے بنا لیا اور کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس عظیم گھر کی تعمیر کا جو کام ہے اس کو قبول فرما لے. پتہ چلا کہ اگر توفیق مل جانا قبولیت کی علامت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا نہ مانگتے. اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے کہ تقوی اور خوف خدا رکھنے والوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں. یہ آیت تمام عبادت گزاروں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے. لہذا شب لیلۃ الجائزہ، شب جائزہ، انعام کی رات، چاند رات میں خوب اللہ سے آہوزاری کی جائے، رویا جائے، اپنے پورے رمضان میں کیے گئے نیک عمل کی قبولیت اور مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اور پوری ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سورہ بقرہ کی 128 127 آیت ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسلوں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعداری اور ہم کو اپنے کرے اور اپنا تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو اور صرف تو ہی ہے معاف کر دینے کا اور بڑی رحمت کا مالک. اب انشاءاللہ یہ جو ہیں اعمال پورے ہو گئے. اب شب عید کی کوتاہیاں انشاءاللہ کل کی کلاس میں بتاؤں گا.